اور میں اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کیونکہ جو کچھ آپ نے کل تمام چینلز میں دکھایا گورنر ہاؤس میں جو کل واردات ہو رہی تھی، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ان مافیاز کے لیے ایک لمبی اسٹرگل کی. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میڈیا اور ہمارا جو ہے ایک پارٹنرشپ رہی ہے ہمیشہ اس تبدیلی کا نظام کی بہتری کے لیے. آپ کے ساتھ ہم نے مل کے میں نے آزاد میڈیا کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اسی شہر میں ہم نے سڑکوں میں ڈنڈے بھی کھائے ہیں، تھانوں میں بند بھی ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی جیلوں میں بھی بند ہوئے ہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بغیر کسی پریشر میں آئے کل بڑا جس طرح سے دکھایا ہے سب کچھ، وہ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. دوستو گزارش یہ ہے کہ ظاہر میری ایک پہلے اس گورنر ہاؤس میں جب آج تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ایسی یہاں اس دربار ہال میں میری ووٹ دیکھی تھی. اس سے پہلے ظاہر ہے آپ میری ایک شناخت تھی، ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے میری ایک شناخت تھی، جدوجہد رہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں. میں نے ایک بڑی وفاداری کے ساتھ سیاست کی ہے سب کے ساتھ. میں اپنی کوئی یہاں پہ اگر آج گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے یا اپنے کوئی اور معاملات سیدھے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. جو ایک ذمہ داری ہے اس کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کروں. میں نے پہلے دن جب میں نے آفس ٹیک اوور کیا، آپ میری چیف سیکیورٹی اور باقی میرے عملے سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ اب میرے اوپر ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشن آفس. آج میں نے کورٹ پہ اپنے پارٹی کے جھنڈے کے لیے پاکستان کا جھنڈا لگایا. آج میں ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ کسی بھی جماعت سے کسی کا تعلق، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، سینیٹر ہو، ورکر ہو، کوئی عام شہری میرے سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی کام ہے، سب کے لیے میرے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہمیشہ 24 گھنٹے. آپ کے سامنے کچھ دن پہلے آپ کو وہ ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، گیٹ پہ آپ لوگوں کو روک لیا گیا جب مجھے اسد عمر صاحب اور شفقت محمود صاحب یہاں پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے. میں نے ان سے معذرت کر کہ پہلے یہاں پہ کیا ہوتا رہا اس کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا پارٹی آفس نہیں بننے کا. آج تقریباً مجھے آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا اس آفس میں، اور میں جس دن چاہوں کہتا نا کہ سر منڈاتے ہی جو ہے ہونے پڑ گئے، تو وہ اللہ صاحب میں پہلے 2-3 دن جو تھے وہ ظاہر ہے ایز اے گورنر کی جو بریفنگس تھیں کہ کیا جو اسٹاف بریفنگ تھی اس میں لگا رہا تھا. ان دا مین ٹائم پنجاب کے اندر ایک نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کا آغاز ہو چکا، پروسیس انیشیٹ ہو چکا. میں نے اس کو ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس اس کو میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا، مانیٹر کیا. اس معاملے کو سارے جب میں نے خود اپنے طور پر تحقیق کی، کیونکہ میرے اس گورنر کے آفس ہولڈ کرنے سے چند دن پہلے یہ سلسلہ جہاں سے سارا شروع ہوا تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے سے. بہرحال آج 2-3 اہم ایشوز ہیں جس پہ تفصیلی آپ سے بات ہوگی، اس لیے میں حاضر اور حوصلے سے میری جو ہے کوشش کروں گا جتنا بریفلی میں بات کر سکوں. سب سے پہلے آتے ہیں جو کل یہاں پہ واردات گورنر ہاؤس. گورنر ہاؤس یہ گورنر ہاؤس جو ہے گورنر کا آفیشیل ریزیڈنس بھی ہے اور آفس بھی. میں اس کو بطور ایک ریزیڈنس نہیں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میری اپنی ایک پالیسی اپنے کہہ لیں اپنا گھر ہے، کینٹ میں آ رہتا ہوں اور صرف آفس ورک کے لیے یا لوگوں سے جو میری ملاقات ہوتی ہے اس کے لیے یہاں پہ آتا ہوں. کل جب صبح میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہتا ہوں میں گھر جاتا ہوں تو پروٹوکول کی گاڑیاں مجھ سے واپس آ جاتی ہیں سوائے آفس ورک کے میں نہیں استعمال. جب میں نے صبح آفس آنا تو میں نے ملٹری سیکرٹری سے اپنے کہا کہ مجھے میری گاڑی بھیج دیں، تو انہوں نے کہا جی نہ ہم باہر جا سکتے ہیں نہ آپ اندر آ سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے. میں کہا آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں. میں نے صبح اٹھا تو میں زہری کے بعد اٹھا جب رات کو جا رہے وہ لیٹر جب پرسوں سب کافی لیٹ سارا پروسیس ہوتا تھا، لیٹ بیٹھے رہے آفس. میں نے لگایا تو دیکھا کہ نا میرے گورنر ہاؤس کے باہر 1400 آپ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ 1,500-2,000 پولیس والا جو ہے پنجاب پولیس کا جو ہے اس نے گھراؤ کیا ہوا گورنر ہاؤس. اس کے بعد کیونکہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. جب 16 اپریل کو الیکشن ہوتا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر،
اس الیکشن کے بعد مجھے رات کو ڈپٹی اسپیکر کال کرتے ہیں کہ سر میں نے آپ کو انٹیمیشن بھیج دی ہے، حمزہ شہباز جیت گیا اور میاں صاحبان کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کا جو حلف کی تقریب ہے وہ گورنر ہاؤس میں۔ اب گورنر ہاؤس سے یہ میرا ایک آفیشل ریزیڈنس ہے، آفس ہے، کسی آئین کی کتاب میں کسی عدالتی حکم کے اندر یہ نہیں لکھا کہ سی ایم کا جو ہے حلف جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں۔ یہ میری اپنی ذاتی ایک ثوابدید تھی جس پہ میں نے اس کو جب مجھے میرے پرنسپل سیکرٹری نے آ کے اجازت مانگی تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ بالکل، کیونکہ میں اتنا نہ تنگ نظر ہوں نہ اتنا کم ظرف ہوں کہ میں اس پہ کہتا کہ نہیں، اگر ان کی ایک خواہش ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سرکاری جگہ ہے، اچھا ایک ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، ایک ہیریٹیج ہے، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی بات نہیں، میں نے اجازت دے دی۔ اب رات کو جب اس دن پھر جب سارا آپ کی میڈیا ساری رپورٹ سامنے آئی اور میں نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے رپورٹ طلب کی آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہے، اور میں نے ان کو پابند کیا کہ صبح، کیونکہ اگلے دن 8 بجے کا ٹائم تھا ان کا، میں نے اس کو 12 بجے تک پابند کیا مجھے رپورٹ کریں۔ ان کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے میں نے 17 تاریخ کو یہیں پہ پریس کانفرنس میں سارے حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد کسی طور پر بھی ان کا حل برداری جو ہے وہ کسی طور پر بھی آئینی یا قانونی نہیں رہی، لہٰذا ہم سے معذرت کر لی گئی کہ آپ اپنا یہ ٹینٹ یہاں سے اٹھائیں۔ ڈی سی لاہور کو کہا گیا، انہوں نے وہاں سے اٹھاڑے، اور اس ساری تقریب کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اپنا لون دے سکتا ہوں، 1 روپے کا بھی فنڈ نہیں ہے آپ کی یہ ساری اس تقریب کے لیے، اس لیے جو کرنا ہے آپ نے اپنے خرچے پہ جیسے کہ ایڈمنسٹریشن کری، گورنر ہاؤس اس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں۔ اچھا وہ جب اٹھا کے لے گئے اس کے 2 دن بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایڈوائس دی تھی، وہ حکم نامہ نہیں تھا کیونکہ آئینی طور پہ عدلیہ جو ہے گورنر کو اور جو ہے اس کے آفس کو آرڈر نہیں کر سکتے، اس طرح ایڈوائس دی تھی۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے فوراً آگے پھر لگانا اجازت مانگی، میں نے پھر اجازت دی۔ ظاہر وہ غیر آئینی کام تھا، وہ تو حل ہونا ہی نہیں تھا، پھر 2 دن انتظار کری، پھر وہ پھاڑ کے لے گئے۔ پھر پرسوں رات کو جسٹس جواد صاحب کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد کہ جی اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ حلف لے گا، میرے پاس پھر پرنسپل سیکرٹری آیا کہ جی آپ، میں نے کہا بالکل آپ لگائیں، اگر عدالت کا حکم ہے اور وہ اسپیکر صاحب آ رہے تو آپ ضرور لگائیں۔ یہ بات ہے جب 8:15 میں فیصلہ آیا، 8:15 8:30 ایسے کوئی ٹائم تب آپ رکھیں۔ اس کے بعد میں نے پھر اگین میرے پرنسپل سیکرٹری نے مجھ سے کہا کہ جی اب اجازت ہے، ہاں بالکل اجازت ہے، آپ لگائیں۔ لیکن جب میں نے اپنے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے سارے جب یہ سارے چل رہی تھی صورتحال، اس میں نے پھر اپنے آئینی ماہرین سے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی اور ہم نے فیصلہ کیا، جب لیٹر آن فیصلہ ہوا لیٹر میں نے لکھا اسپیکر کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے جو استعفیٰ چیف منسٹر کا جس کے اوپر سارا، جس کے بیس کے اوپر سارا یہ ایکٹیویزم چل رہا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ جب وہ لیٹر میں نے جاری کر دیا تو اس کے بعد یہ تقریب جو تھی یہ جعلی وزیر اعلیٰ کو غیر آئینی طور پہ حلف برداری کی تقریب تھی۔ میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو، ملٹری سیکرٹری کو بڑا کلیئرلی آرڈر کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ وجہ کیا ہے۔ اب ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دے سکتے گورنر ہاؤس میں کسی غیر آئینی غیر قانونی کام۔ ویسے انہوں نے آنا ہے یہاں سیر سپاٹا کرنا ہے، چائے پینی ہے، ضرور آئے موسٹ، لیکن اس کے لیے اجازت نہیں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ جی صبح آپ فکر نہیں کریں، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوگی ہے، ڈی سی سے، صبح سحری تک یہ سارا وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ لاہور، کیونکہ انہوں نے لاہور میں کہا تھا، لاہور میں اور بڑی سرکاری جگہ نوے شہر کے کیا ہے، لاہور میں نوے شہرہ جو ہے وہاں پہ اچھا خاصا ارینجمنٹ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم اگر آپ نے کرنا بھی ہوا تو ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کی تو صورت حال میں نے آپ کو بتا دی، جب میرا یہاں پہ پورا انہوں نے اس کو ہوسٹیج بنا لیا، ہوسٹیج رکھا، میں نے آئی جی، میرے ملٹری سیکرٹری نے آئی جی سے، چیف سیکرٹری سے بار بار کہا کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پہ، اگر جو جس طرح یہ میڈیا چل رہا ہے اور جو پولیس آپ نے باہر کھڑی کی ہے لاہور کے کئی زندہ داران نے لاہور کا، بلکہ میں انتہائی مشہور ہوں، جس طرح انہوں نے مجھے میسیجز کیے، کالس کی، پورے پنجاب سے کئی ینگسٹرز ہیں جو آنا چاہتے تھے کہ سر آپ ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں، ہم ان کو تو ادھر ہی ان کی آج طبیعت صاف کرتے ہیں، گیٹ سے باہر نہیں کر سکیں۔ میں نے ان کی منت ادا کی اور میں ان کا شکر گزار، انہوں نے میری ریکویسٹ کو مانا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ اس قسم کے کوئی چیپ پولیٹیکل سٹنٹس ہوں یہاں پہ، جو یہ 2 دن پہلے انہوں نے کوسار مارکیٹ میں کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر انہوں نے حملہ کرایا وہاں پہ، اور پھر انہوں نے اس کا بھگت بھی لیا انہوں نے۔
اور میں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا، کوئی نہ آپ میں سے کئی میڈیا کے دوستوں کو میں نے اس چیز کی علم ہونے کی، میں کوئی ایسی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا تھا. آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، پھر جب ایک چیز نکل جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایک ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہتے ہیں کہ توفیق عقل دی کہ ہم نے اس چیز کو روک لیا، بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورت حال ہوتی ہے صوبے. اب آتے ہیں اصل اشارے. پچھلے ایک مہینے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 12 کروڑ جس کی آبادی ہے، اس کے اندر جو یہ کانسٹیٹیوشنل ایمپاس جو ایک سیاسی ایک ہیجانی کیفیت ہے ایک مہینے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے کردار ہیں جو اس میں انوالو رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ استعفیٰ، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. وہ استعفیٰ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک غیر آئینی غیر قانونی استعفیٰ جو آئین کی جو شک ہے، چلائیں ذرا آرٹیکل 135 کیا کہتا ہے؟ 135 پڑھیں جی اس کو ذرا. The chief minister may by writing under his hand address to the governor resign his office. اب یہ سمپل انگریزی ہے اور اتنی چھوٹے سے اس آئین کی شک کو پڑھنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے. ایک عام فہم بندہ بھی جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ ایک کتاب پڑھ کے اس کو سمجھ آ سکتی کہ کیا ہے ریکوائرمنٹ ہے. 2 ریکوائرمنٹ کہ وزیر اعظم پاکستان گورنر جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو ایڈریس ہو اور ہاتھ سے لکھا ہو. کسی طور پر بھی اس کو جو ہے آئینی اور قانونی کہا جا سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا. چنائیں ذرا اعتزاز احسن صاحب جو ہماری عدلیہ آزادی موومنٹ کے سب سے زیادہ جو لیڈنگ اور بڑے سینئر لائر ہیں پاکستان کے، ان کا ذرا کلپ سنائیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ آئینی قانونی طور پر صحیح. آواز کچھ کرے نا. دوبارہ چلائیں، اونچا کریں. اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا پورا یہ نہیں ہو سکتا کہ کیا اور ان پہ آپ دستخط کروا رہے یا کیا اور نام میں پرانا وہ آپ کے خراب ہو گئے. استعفیٰ جو ہے وہ حضرت کا یا دوسرے کا یا ایم ایل اے کا ایم پی اے کا سینیٹر کا یا سینئر عہدیدار ہے اور بھی عہدیدار ہے پریزیڈنٹ کا اسپیکر کا وہ لکھنے والے اپنے ہاتھ میں نہ ہو یہ نہیں لوگ ہے وہ استعفیٰ ہی دے. وہاں نے اگر اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا مکمل لکھا ہوا ہاتھ میں سارا تو وہ بھی جناب وہ جو یہ نام کے لڑکے آپ کو دستخط ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ استعفیٰ نہیں ہو سکتا. یہ آئین کے بارے میں آرٹیکل 125 نمبر 8 میں بڑی بات ہے. اچھا، جب یہ اس استعفیٰ جب میں گورنر آفس آیا تو میں نے یہ فائل نکلوائی ریزگنیشن کی، کیونکہ جب میں گورنر بننے سے کچھ 4 دن پہلے جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد نون لیگ کے انتہائی سینئر جو قائدین ہیں، میں خواجہ سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب اینڈ رانا ثناء اللہ صاحب جو خود بھی وکیل ہیں ماشاء اللہ سے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. ذرا وہ سن لیں. پنجاب کے استعفے کو ایگزامن کیا ہمارے قانونی ماہرین کی نظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مختار صاحب کا استعفیٰ لے رہی اور وہ استعفے کو منظور کرنے کا حکومت پنجاب کا ڈیزیگنیشن سب غیر قانونی ہے اور آئین کی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کی وائلیشن. دیکھیے آپ، مجھے بھی یہیں سے پتا چلا کہ یہ کیا بات ہے. خیر جب میں نے گورنر بن کے فائل منگوائی
باقی یہ بات جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے جو ہے اب ظاہر ہے گورنر میں ہی میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کتاب دیکھیے گورنر کیا کرنا چاہیے سچویشن. اس میں مجھے ایک کتاب بھی کہتی تھی کہ تم نے ایڈوکیٹ جنرل سے اوپینین لینا چاہیے. میں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو لکھا کہ مجھے اس پہ رائے دیں. آپ سب کے پاس کاپیز آ گئی ہوں گی, ان کی رپورٹ جو ہے اس کاپیز آپ کے پاس. آپ کو یاد ہے جو ہے 17 تاریخ کی پریس کانفرنس کی میں نے اشارتاً اس کا ذکر کیا, کھل کے اس پہ بات کی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا ہو کیا ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ. جب میں بات کرتا ہوں تو گورنر جو ہے صوبے کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. جتنے آئینی ادارے دوسرے وہ اس گورنر پنجاب کے ماتحت آتے ہیں آئین کے مطابق. ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جتنا باقی ادارے گورنر ہاؤس کے اور گورنر کے کردار پہ بڑا کنسرن شو کیا پچھلے ہفتے 10 دن میں کہ گورنر کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے. اسی طرح مجھے بھی بڑا کنسرن تھا کہ یہ جو میرے ماتحت آئینی ادارے ہی کر کیا رہے. میں نے کوشش کی کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں جس سے ان کی سبکی ہو, اور میں نے ان کو پورا ٹائم دیا کہ وہ اپنا کورس آف ایکشن ٹھیک کریں. بات یہ کہ جو کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی وجہ سے چاہے کمپرومائز ہوں, کسی پریشر میں آ جائیں یا کسی وجہ سے بھی ہو, وہ جب کوئی ایسی غلطی یا حماقتیں ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں کسی سے کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے, تو اس کی سزا اس پورے ادارے کو بھگتنی پڑتی ہے. آج آپ میڈیا کے دور ہیں, میڈیا کے لوگ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکیں گے. آج پاکستان جو ہے 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کی زد میں. آج گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, صرف ایک میسج چلانا پڑتا ہے, پورے آگ لگ جاتی ہے ہر طرف. اور پچھلے چند دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہمارے قومی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے اندر ہمیں اپنے لوگوں کو بھی تیار کرنا چاہیے کہ اس کا ہمیں دفاع کیسے کریں, اس کو کاؤنٹر کیسے کریں. اس لیے میں بڑا محتاط تھا, میں نے بڑا ضبط کیا اور آبزرو کرتا رہا. ہوا یہ کہ ٹھیک ہے یہ خوش قسمت لوگ ہیں, میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہر چیز پکی پکائی مل گئی, جہاں باقی وراثت میں کاروبار ملا وہیں ایک سیاسی وراثت پہ بھی ان کو جو ہے ایک پارٹی بھی ملی اور وزیر اعلیٰ کے لیے وہ کینڈیڈیٹ بھی بن گئے. مجھے وہ ان کی اپنی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ان کے علاوہ آج تک اور اس خاندان کے علاوہ ان کو اور کوئی نظر نہیں, ان کا اپنی پارٹی, میں اس پہ بات نہیں کرتا. ان کے اپنا اپنی ان کو قابل قبول ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس پہ اعتراض کروں. بہرحال جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اب ان کے صاحبزادے بھی جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. اب بات یہ میرے بھائی, آپ کو سیاسی وراثت میں پارٹی اور سیاست تو مل گئی, لیکن شاید آپ کے بزرگوں نے آپ کو الیکشن لڑنے کی ٹریننگ نہیں صحیح طریقے سے دے سکے. اور یہ تبھی بندہ سیکھتا ہے چیزیں جب آپ آن یور اون اپنے باپ دادا کے سر پہ نہیں, اپنے سر پہ جب آپ سیاسی ورکر بنتے ہیں, مار کھاتے ہیں, سیکھتے ہیں. جب آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن اتنا بڑا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو آپ کو تو محتاط ہونا چاہیے. آپ نے تو اپنے پارٹی کے سینئرز نے جو ہے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر, آپ کو ان سے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا کہ میں کیا ہونے لگا, کیا کر رہا ہوں میں, یہ واقعی پہلے اس کو میں مطلب کوئی بھی ہوتا پہلے وہ ٹھیک کراتے ہیں. یہیں گلدار صاحب موجود تھے, کو امریکہ تو کہہ رہے تھے, اگر دوبارہ واقعی انہوں نے استعفیٰ دینا تھا ان کو بلا کے کہتے کہ یہ اپنے کانسٹیٹیوشنل چیز ٹھیک کریں. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے جا کے زور ڈالا اسپیکر اسمبلی پہ کہ فٹافٹ ہمارا جانا جیسے تیسے بھی ہے وہ ہو گیا استعفیٰ, دوسری چھٹا الیکشن کراؤ. اب ظاہر انہوں نے فالو کرنا تھا جو رولز آف بزنس ہیں ہاؤس کے, ان کی تسلی نہیں ہوئی ہے کورٹ میں چلے. اب کورٹ میں جب یہ جاتے ہیں تو کورٹ میں یہ کنسیل کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, کورٹ کو لائل رکھتے ہیں, کورٹ کو دھوکے میں رکھتے ہیں, اور انہیں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے, دیکھو فٹافٹ چھٹے الیکشن کرا. ظاہر ہے کورٹ نے کہا ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے, اسے انہوں نے آرڈر کر دیا. اسپیکر خود کینڈیڈیٹ تھا, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو پریزائڈنگ آفیسر کر دیا, ساتھ میں پیرا 25 میں انسٹرکشن دے دی کہ الیکشن کیسے ہوگا. اب گزارش یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے طور پہ بیٹھوں اس آفس میں, اور وزیر اعظم کا بیٹا اپنے باپ کی طاقت کے زوم کے اوپر پنجاب پولیس اور پنجاب بیوروکریسی کو گنڈا فورس کے طور پہ استعمال کر کے عدلیہ
کو اپنا جو ہے دھوکے میں رکھ کے فیصلے لے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہر چیز کو بلڈوز کرے، آئین اور قانون کو، اور ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. یہ نہیں ہو سکتا، ایٹ لیسٹ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں. سو جب فیصلہ آیا جو ایک انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تھا، جسٹس جواد نے کسی طور پہ بھی کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں سوائے صدر اور گورنر کے ڈسکریشنری پاس ہیں. کوئی آئین یہ حلف نامے کے لیے جو ہے اس قسم کا یہ جو سارا تھپڑ دوست انہوں نے کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب آرٹیکل 133 کے تحت، حالانکہ گورنر اور پریزیڈنٹ کی اجازت کے بغیر نوٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتا، نہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا نہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتا، اس سے وہ بھی انہوں نے کرا دیا. اب گزارش ہے، آج میں دیکھ رہا تھا ابھی آتے ہوئے ٹی وی پہ کہ وزیر اعظم پاکستان نے، کیونکہ ان کے بیٹے کے عزائم کے راہ میں محمد چیمہ یہاں پہ کھڑا اسٹینڈ لے لیا، اس نے یہ غیر آئینی کام میں نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے صدر پاکستان کو کہا اس کو فوری طور پر ہٹاؤ. اب کیونکہ وہ خود اس لڑائی میں کود پڑے، تو میں آج آپ کے ساتھ سب کے سامنے ان کو چیلنج بھی کر رہا ہوں، ان کو آفر بھی کر رہا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے، یو آر موسٹ ویلکم. آپ خود بھی آئیں، تشریف لائیں، اپنے بیٹے کو لائیں، اپنی یہ ٹیم جو ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو لیں. ان میں رانا صاحب کو خود قانون کا کام پتا ہے، اور کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس آپ کے پاس ہیں ان کو لیں، آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو لے کے آئیں. اور آپ لوگوں کے توسط سے میں آفر کرتا ہوں فار اے لائیو لیگل ڈبیٹ. میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گا، وزیر اعظم اپنی لے کے آئے، اور جو عدالتیں تو پروسیڈنگ کرتی رہیں گی. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے بڑے صوبے کو ایک ایسے خاندان کے حوالے کر دیں. وہ لگائیں یار سجاد علی صاحب ظفر علی شاہ صاحب کے کیس میں، وہ خاندان جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے کہ پورا ٹبر چور ہے. دوسرے کے ایک اور معزز اعلیٰ عدلیہ کے جج کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سسٹین مافیا گاڈ فادر نہیں. ہم کر کیا ہیں؟ میں آج آپ سب کے سامنے ایک بڑی چیز بڑی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اور کلیئر کہہ رہا ہوں، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایکس وائی زیڈ جو مرضی سی ایم بنے، لیکن جو بھی لافل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے الیکشن لڑ کے آئے گا، میں خود جو ہے اس کا یہاں پہ لوں گا، حالت میں خود لوں گا. مجھے کسی سے کوئی اتنا میں پہلے میں نے کہا میں کم زیادہ بات ہوں، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو سیاسی افیلیشن تھی وہ اس آفس میں آنے سے پہلے تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل رہ کے اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز ہے میں ان کو. تو یہ بس چھوٹی سی میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ کافی کچھ میرے بارے میں یہ لوگ بول رہے ہیں، میں اور کافی جو بولا جا رہا ہے، میں ان کی پچ پہ آ کے نہیں، جو گالم گلوچ کتا پاک والی سیاست ہے میں اس میں بلیو نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ اس پیج پہ جاؤں گا تو جو ان کی جو ذہنی غلاظت ہے وہ ان کی زبانوں پہ. میں اس قسم کی سیاست نہیں کرتا، اور آپ ان کے بزرگ مجھے جانتے ہیں، میاں ان کے بڑے میاں صاحب بھی اور میاں شہباز صاحب مجھے جانتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے اے پی ڈی ایم میں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، یہ اچھی طرح سے واقف ہے میرے سے اور میری شخصیت سے. اس لیے میں یہ مزید جو جتنی بھی پروپیگنڈا ساری باتیں کہ شاید کوئی میرا کوئی ذاتی اس میں انٹرسٹ ہے کچھ ہے، میں اوپن لائیو لیگل ڈبیٹ کے لیے پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پرائم منسٹر کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کی طاقت کے زور کے اوپر آئین اور قانون کو بلڈوز کر دے. یہ میں نہیں ہوں. شکریہ، تھینک یو. یار بھائی اگر آپ ایک ایک کر کے کریں گے. اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سارا جو بھی مہینے ڈیڑھ سے سرکس چل رہا ہے، اس کا یہ بنیاد فتنہ یہ ہے. اس کو اسی وقت بلا کے سامنے سڑک کے پار تو 8 کلب میں تھے، گلدار صاحب بلا کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ ادھر دیکھیں. آپ راؤ صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو بھی ان کے نون کے اپنے لیڈرز کی پریس کانفرنس سنائی ہے. اعتزاز صاحب پاکستان کے مایہ ناز سینئر وکیل ہیں، ان کا میں نے آپ کو پوائنٹ آف ویو دے دیا. میں نے تو اوپن آفر کی ہے.
اپنی لیگل ٹیم لے, میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گا, لیٹس ہیو اے لائیو لیگل ڈبیٹ آن دس, بیکاز یہ ایک کیس اسٹڈی بن گیا پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل لا کا. ایک ایک کر کے کریں جی. دیکھیں یہ آپ کے سوالوں سے میں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو فتنہ ہے یہ نہ آئینی طور پہ اس دونوں شرائط پہ پورا نہیں ہوتا ہے. اس کو ردی کا ٹکڑا کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم استعفیٰ نہیں کہہ سکتے کسی بھی آئین اور قانون کی زبان میں. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر آپ ہو گیا نا سوال, آپ کو میں نے جواب دے دیا بھائی. اب مجھے اگلا کسی اور سوال اگر سننے کی آپ اجازت دیں جی. دیکھیں میں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کیا ہے. یہ سارا جو ایکٹیویزم ہوا ہے اور جس طرح دھپڑ کل کی جو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ ایک جعلی وزیر اعلیٰ کا غیر آئینی حلف دیا گیا جس میں اسپیکر اسمبلی بھی انوالو ہو گئے. جو کریکٹرز ہیں کل اس کے خلاف جو بھی لیگلی مجھے پروسیڈ کرنا ہے میری لیگل ٹیم اس پہ کر رہی ہے, ڈیلیبریٹ کر رہی ہے. جو ہوگا ڈیفینیٹلی چھوڑوں گا میں کسی کو بھی. جو انوالو ہیں ان کے خلاف جس کے خلاف لیگل پروسیڈنگ کرنی ہوگی میں وہ بھی جو ہے ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم جو ہے لیگل ٹیم اس پہ کام کریں. جو اصل چیز ہے میں نے آپ سے کہا کہ اس پہ توجہ دیں کہ اگر پھر بھی اعتراض ہے میرے دروازے کھلیں 24 گھنٹے, مجھے بتائیں اس وقت میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ آپ میں سے بھی جو چینل سے اس کو اسپانسر کرنا چاہیں یو آر موسٹ ویلکم. ورنہ جو ہے آپ اس کو نیشنل ٹی وی پہ لائیو لیگل ڈبیٹ جو ہے اس کو انیشیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اب میرے خیال میں کافی سوال ہو گئے تو آپ ایک سیکنڈ یہ کا سوال میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا میں نے خود ذکر کیا اس کا کہ میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا کہ پرائم منسٹر نے سمری بھیجی ہے, اور اب اگر ابا جی بیٹے کو اس لڑائی میں کود پڑے تو پھر آ جائیں. کہتے ہیں ایک گھوڑا طے میدان. دیکھیں ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. اس کے لیے جو ہے جو اس کا جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے ٹھیک ہے وہ ڈیفینیٹلی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے, اور میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے جس طرح بھی آپ نے کتاب پہ قبضہ کیا ہے کبھی تھوڑا سا 5 منٹ نکال کے یہ آئین چھوٹی سی کتاب اس کو پڑھنے کی زحمت ضرور کر لیں, تاکہ یہ جو آپ نے ایک ہیجانی کیفیت مہینے سے پورے 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور عجیب قسم کا یہاں پہ جو سرکس چل رہا ہے, اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امپاس ہے اور جو اس کے اندر سے ہمیں نکلنے کے لیے, اور میں ڈیفینیٹلی جو ہے باقی اس کے اوپر لیگل ٹیم باقی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس کے اپڈیٹ کرتے رہیں. اب ادھر سے جسان سے پوچھ کے پھر آپ بار بار بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں جی. جی اور اس لشکر کی قیادت آپ کے انٹیریئر منسٹر پاکستان کر رہے تھے یہاں پہ کل, اور اگر یہ ایسے ہی ہے سڑک کے دوسری طرف جیو آر جس طرح یہ میرا سرکاری ایک گھر رہائش مجھے مہیا کی گئی, یہاں پہ لوگ کافی اسٹاف کے بچے ہیں فیملیز رہتی ہیں. کل یہاں پہ اگر یہاں پہ کوئی اس طرح کا تماشا ہو رہا تھا سب کو میں پتہ ہر چیز ایٹ اسٹیک نہیں کر سکتا تھا. صوبے کے اندر حالات پہ ایمرجنسی والے بن سکتے تھے جس طرح کا ہے. آپ کے سامنے ہفتہ پہلے آپ نے وہ طوفان دیکھا ہے سمندر مینار پاکستان پہ عوام کا, اس کا فریکشن بھی اگر کل گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ ہوتا تو ان کو لگ سمجھ آتا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی پلیز اس قسم کی حرکتوں میں نہ پڑو, سب کچھ تھوڑا سا ذمہ داری کرو. اگر آپ لوگوں کو عہدے اقتدار مل ہی گیا تھوڑا سا ہوش کے نام. تھینک یو.